نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ نماز جمعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ دیتے ہیں وہ عربی کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ عربی کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، خطبہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ خطبہ نہیں ہے عربی کے علاوہ۔ لیکن ہمارے علماء کرام اس عربی کے خطبہ سے پہلے جو جس زبان میں ہے اس میں جو نا ایک وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو غیر مقلدین اس نصیحت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، کہ یہ جو ہے نا ثابت نہیں ہے شریعت میں۔ اور عربی خطبہ جو ہے نا جو ثابت بھی ہے، اور کہیں بھی صحابہ سے اس یعنی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دینا ثابت بھی نہیں ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان ایڈ کر دیتے ہیں، اپنی زبان میں خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اردو میں یا جس زبان میں جس زبان میں اس میں دینا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک وعظ ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ دو باتیں ہوگی کہ ہم عربی خطبہ سے پہلے جو وعظ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں جبکہ ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات غیر مقلدین جو چیز ثابت ہے اس کو چھوڑ کر اردو میں کیوں خطبہ دیتے ہیں۔ ان دو باتوں کے لیے آپ کی خدمت میں مفتی طارق مسعود کی دو باتیں رکھتا ہوں، بڑی زبردست باتیں ہیں، ضرور سنیے گا، بہت ہی زبردست باتیں ہیں، مختصر ہیں، سن لیجئے۔ پہلے یہ کہ ہم اردو میں یعنی وعظ کیوں کرتے ہیں خطبہ سے پہلے، اس کو سماعت فرمائیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ تقریر وہ واضح و نصیحت ہے، اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے۔ وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت نہیں کرتے، ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے، اس کے وہ حکام ہی نہیں ہیں۔ اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ آنا بھی جائز ہے، تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے، پھر ہم پہ سوال ہوتا۔ تو ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو اردو میں وعظ کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دیتے کہ بھائی یہ شرعی چیز ہے، اس میں یعنی لازماً اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور کسی نے نہ کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے دوران کوئی سنتیں بھی پڑھ رہا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ خطبہ کے حکم میں ہے، سنت نہ پڑھو، پڑھ لیتا ہے کوئی مسئلہ جو سنتیں ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اس کو شرعی اہمیت و حیثیت ہی نہیں دیتے، جو آپ سمجھیں کہ اس کو ہم شرعی سمجھ کر، بس یہ ہے کہ لوگ جمع ہو گئے انہیں وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی صاف کہ بھئی ہم اس کو وہ حیثیت ہی نہیں دیتے جو خطبہ کی حیثیت ہے، خطبہ کی حیثیت ہم اس کو نہیں دیتے۔ اب غیر مقلد جو خطبہ عربی میں ثابت ہے، عربی کے علاوہ خطبہ جو نا کہیں سے کسی اور زبان میں ثابت ہے ہی نہیں، اس میں وہ اپنی زبان کیوں ایڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ بعض لوگوں نے جمعے کے خطبے کے نام سے اختلافی فروعی مسائل لوگوں کو سمجھانے ہوتے ہیں، وہ چونکہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتے، تو انہوں نے بعض لوگوں نے آگ بھی لگانی ہوتی ہے فرقہ واریت کی۔ وہ بہترین مجمع جمعے کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اردو میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں، عربی میں نہیں لگا سکتے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ عربی میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ کسی نہ کسی طرح اپنی فرقہ واریت کی ان کو آگ لگانی ہے نا، لوگوں کا ذہن خراب کرنا ہے، علماء کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش، ایسا موقع کہاں ملے گا، اتنے لوگ جمع ہو گئے تو وہ عربی خطبہ کو چھوڑ کر اپنی زبان میں شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح، کیونکہ غیر مقلدین کے بیان تو ہوتے ہی فرقہ واریت پر ہیں، ہوتے ہی امت کو لڑانے کے لیے ہیں، ان کو انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ تو مفتی طارق مسعود کہتے ہیں یہ اس لیے خطبہ عربی کو چھوڑ کر اور زبان میں یعنی دینا شروع کر دیں، تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، فرقہ واریت کا ماحول پیدا ہو، اور انتشار و اختلاف پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے پوری امت کے اللہ تعالی حفاظت